السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو کل کا لیسن ہو آپ نے اچھے طریقے سے لکھا بھی ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ جی بیٹا، آج ہمارا نیو لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، سبق نمبر 4، عظیم سپہ سالار۔ عظیم سپہ سالار، اس سبق میں ایک ایسے عظیم سپہ سالار کے بارے میں بتایا گیا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اس میں 10 صحابہ کرام شامل ہے۔ عشرہ میں 10، مبشرہ میں خوشخبری دینا، یعنی جنت کی خوشخبری ان کو ملی تھی دنیا کے اندر۔ تو یہ ہمارے حاصلات تعلم ہے جی، ہم جو ہے وہ لیسن پڑھنے کے بعد اس چیز کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم ان چیزوں کی پہچان کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں۔ نمبر 1، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ خوش نصیب 10 صحابہ کرام جن کو زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام بتائیں گے۔ یہ 10 صحابہ کرام۔ نمبر 1، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 9، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 10، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار، یعنی کہ اس چیپٹر کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کا شمار تاریخ اسلام کے دلیر اور کامیاب ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی قیادت میں اسلامی لشکر نے بڑی بڑی سلطنت جو ہے وہ فتح کی۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے، یعنی کزن تھے اللہ کے نبی کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ تو یہ تھا ان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا لیسن ہے عظیم سپہ سالار۔ اس میں الفاظ ہیں پہلے ہمارے: شجاعت، کیا معنی ہے اس کا؟ بہادری۔ سرخیل، قائد، پیش رو یعنی کہ رہنمائی کرنے والا۔ تیغ، قتل۔ سرور، بادشاہ یا امیر۔ ملاحظہ کا معنی ہے غور سے دیکھنا یا پیش نظر۔ محاصرے، چاروں طرف سے بند۔ تو یہ اس کے جو اوپر خاص الفاظ ہیں وہ ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ سپہ سالار فوج کا سربراہ اعلیٰ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہے، اور آپ جو ہے وہ اور اپنے دور کے آپ بڑے تیر اندازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان 2 خوش قسمت ترین صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ ادا ہوا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بطور جان نثار کھڑے ہوئے تھے جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا، یعنی محاصرہ کر لیا تھا اللہ کے نبی کا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہو کر
یعنی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر تیر اندازی کے ذریعے سے دشمنوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملہ ادا ہوا کہ ساتھ خوب تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ریڈنگ ہے۔ آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے کہ جو خاص الفاظ ہم نے اس کے معنی کیے ہیں، جو اس کے اندر میں نے 2-3 جو ہے وہ لفظ کے معنی کروائے ہیں، وہ آپ نے گرامر کی روح سے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ نام ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے آج آپ کے اپنے لیسن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ خوش خط کر کے یہ کام کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔